آج کی منزل میں انبیاء کرام میں سے دو نبیوں کے میلاد شریف آج کی منزل میں تلاوت کیے گئے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا۔ یہ دو اولو العزم پیغمبر ایسے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت زکریا ان کے ذمہ اللہ کریم نے کفالت لگائی تھی حضرت مریم کی۔ ہنہ حضرت مریم کی والدہ ہیں اور والد کا نام عمران ہے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ ہمارے ہاں اگر بیٹا ہوا تو ہم اس بیٹے سے کوئی اور کام نہیں لیں گے، اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ منت مانی، لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ پریشان ہو کر طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے منت مانی کہ بیٹا اللہ دے گا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بیٹی ہو گئی، اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو یہ منت مانی تھی لیکن بیٹی ہوئی، تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے عورتوں کو اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے نا، اگر بیٹا ہوتا، اس بیٹی کو اللہ نے جو شان، جو عزت، جو عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے، اگر بیٹا ہوتا تو اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، اس بیٹی کی طرح وہ بیٹا نہ ہوتا۔ بیٹی سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ بغیر باپ کے حضرت مریم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے چن کر ممتاز کر دیا۔ ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین، اس سے مراد ان کے اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سے حضرت مریم کو چن کر ممتاز کیا۔ آپ میرے خطابات اور دروس جو حضرات سنتے رہتے ہیں، یہ آپ بات سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت مردوں میں رکھی ہے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن عورتوں کو ولایت دی گئی ہے، مرتبہ ولایت عورتوں کو دیا گیا۔ جیسا کہ آج کی منزل میں حضرت مریم کا ذکر آیا کہ یہ اونچے درجے کی ولیہ تھی، ولایت میں اعلیٰ ترین درجات اور مقام ملے تھے۔ ایک نبی اور ایک رسول کی ماں ہیں حضرت مریم۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اسکول میں بچہ داخل کرائیں، کہیں جاب کے لیے جائے، تو جو آپ سی وی جمع کراتے ہیں اس میں جو نام ہوتا ہے اس کے ساتھ والد کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، عیسیٰ بن مریم آیا ہے، عیسیٰ بن مریم، ماں کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو آج کی منزل میں گزرا کہ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے جب حضرت مریم کے حجرے میں آئے تو آپ ایک دم خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ آپ ایک خوبصورت جوان قدآور گبرو قسم کا جوان تھا، اور خوبصورت اس کی صورت میں کمرے میں داخل ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کہ میرے کمرے میں اس وقت یہ کیسے داخل ہو گیا۔ تو وہ تھے حضرت جبریل امین جو لبادہ بشریت میں آئے تھے۔ وہ نوری مخلوق ہیں حضرت جبریل امین، لیکن وہ بشریت کے لباس میں آئے تو ان کی نورانیت میں فرق آیا نہیں۔ وہ نور کے نور ہی ہیں، لیکن آئے تھے تو ایک جوان کی شکل میں آئے، انسان کی شکل میں آئے۔ تو حضرت جبریل نے کہا انا رسول ربک، کاف ضمیر خطاب مؤنث کی ہے،
آپ نے فرمایا کہ اے مریم پریشان نہ ہو، گھبرانا، انا رسول ربک، میں تیرے رب، تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، انا رسول ربک، رسول بھیجا ہوا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لے آہابا لک غلامن زکیہ۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کا حصہ بڑی توجہ چاہتا ہے، لے آہابا لک غلامن زکیہ، اس کا معنی یہ ہے تاکہ میں تجھے دے دوں ایک پاک بیٹا، ایک زکی بیٹا، جینیس، انگلش میں زکی کو جینیس کہتے ہیں۔ تو یہ جب آپ نے کہا تو آیت ہے، کوئی روایت نہیں کہ اس پہ کوئی کیلو کال ہو سکے، لے آہابا لاکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے دوں ایک زکی بیٹا۔ اب ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ تو حضرت جبریل پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ کہتے ہیں لے آہابا لاکے غلامن زکیہ، تاکہ میں دے دوں تجھے ایک بیٹا۔ اس کا تعلق حقیقت اور مجاز سے ہے۔ آپ کہتے ہیں نہر چل رہی ہے، نہر نہیں چلتی، پانی چلتا ہے۔ نہر بھی کبھی چلی ہے، پانی چلتا ہے۔ کہتے ہیں ہانڈی پکی کہ نہیں پکی؟ ہانڈی نہیں پکتی، سالن پکتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں۔ ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ جب کوئی آدمی رستہ پوچھتا ہے نا تو آندہ ہے بھائیا عراق کدھر جاندہ ہے جی عراق؟ انہیں کہا ایک کدھرے نہیں جاندہ، راہ اتھے ہی رہندہ ہے، راہ ہی لنگ جاندہ ہے۔ انہیں کہا یار عراق کدھرے نہیں جاندہ، راہ اتھے ہی رہندہ ہے، راہ ہی جڑے نو لنگ جاندے۔ تو ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے دینے والا، بیٹی دینے والا اللہ ہے، اور رب نے ہی بھیجا، اور اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے کہا لے آہابا لک غلامن زکیہ، انا رسول ربک، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں تجھے دے دوں ایک زکی بیٹا۔ تو آپ نے تعجب کا اظہار کیا، حضرت مریم نے حیرانگی اور تعجب کا اظہار کیا کہا؟ کہا لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ایسے ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ظہور کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا دینے پر قادر ہے۔ اس نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے جس پاک باز مقدس خاتون کا انتخاب کیا ہے اس کا نام مریم ہے۔ اب حضرت مریم جب حضرت جبریل امین نے انہیں دم کیا، پھونک ماری، تو وہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تو بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی کی شادی نہ ہو، اس کا نکاح نہ ہوا ہو، تو جب وہ حاملہ ہو جائے تو اس کو معاشرے میں کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا۔ حضرت مریم کے ذہن میں یہ ساری باتیں تھیں۔ جب آپ حاملہ ہوئیں، پیگننٹ ہوئیں، تو آپ نے پھر دعا مانگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، کہ میں جب بچہ پیدا ہوگا تو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا لوگ باتیں کریں گے طرح طرح کی۔ تو اللہ کریم نے حضرت مریم کو تسلی دی کہ اے مریم تمہیں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، سارے انتظام مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انتخاب اس کا ہے، وہ آپ کی پاک دامنی پہ دھبا نہیں آنے دے گا۔ تو حضرت جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ظاہر بات ہے کہ وضع حمل، جسے آپ ڈیلیوری کیس کہتے ہیں، جب قریب آیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ فلاں مکاناً شرقیہ، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ آپ مشرق کی جانب فلاں جگہ تشریف لے جائیں، اور وہاں بیت اللحم جو ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ اللہ کریم نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اب جب وہاں تشریف لے گئیں تو نہ کوئی دائی ہے، نہ کوئی نرس ہے، نہ میٹرنٹی ہوم ہے، کچھ بھی نہیں۔
تو حضرت مریم اکیلی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ولادت کے وقت کسی نہ کسی خاتون کا ہونا، جیسے پرانے زمانے میں دائیاں ہوتی تھیں، نرسیں ہوتی تھیں، اب تو ہر بچہ ہی آپریشن سے پیدا ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ تو حضرت مریم کے ہاں جب ولادت کا قریب آیا تو ذہن میں خیال آیا کہ بچہ پیدا ہو تو پھر کھانے کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں حلوہ بناتے ہیں، یہ ایسی مقوی غذا پیدائش کے بعد اس بچے کی ماں کو کھلائی جاتی ہے۔ تو آپ پریشان جب ہوئی تو اللہ کے نبی فرمایا مریم پریشان نہ ہو، سارے انتظام ہم نے کیے ہوئے ہیں، یہ جہاں آپ کی پیدائش ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے ساتھ درخت ہے، آپ نے اس درخت کو جھٹکا، درخت کو دیکھا نا تو پریشان ہو گئی، اس پہ تو کھجوریں ہی نہیں، درخت پہ کوئی کھجوریں نہیں تھیں، سوکھا درخت تھا، پریشان ہو گئی کہ کھجور تو ہے لیکن کھجوریں نہیں لگی تو کہاں سے کھاؤں گی۔ میں نے کئی ڈاکٹر صاحبان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ زچہ بچہ کا جب معاملہ آتا ہے نا تو پھر بچے کی ماں کے لیے بہترین ٹانک جو ہے وہ کھجور ہے، اس سے مقوی غذا کوئی نہیں بچہ جننے والی عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے، پریشان ہو کے ایسے کھجور کے تنے کو دیکھا کہ سوکھا ہوا ہے، فروٹ تو ہے نہیں، پھل تو لگا نہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کی منزل میں قاری صاحب نے تلاوت کی، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کہ آپ اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے جھٹکا ماریں، جھٹکا دیں گے آپ تو آپ دیکھیں گی تو ساقط گرے گی، رطباً جنیا، پکی پکائی تازہ کھجوریں گریں گی پھر۔ اور ظاہر بات ہے جب کھانے والی چیز کی ضرورت ہے تو پینے والی چیز بھی چاہیے، گرم دودھ چاہیے، کعوہ چاہیے، کوئی ایسی چائے گرم مل جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اوپر کھجور ہے، اس کو جھٹکا ماریں تازہ کھجوریں گریں گی، اور نیچے پانی کی ندی بہہ رہی ہے جس میں شفاف پانی ہے، اس پانی کو پئیں، کھجوریں کھائیں، اور اس پیدا ہونے والے بچے عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ یہ میلاد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیا، اور جس دن نبی پیدا ہوتا ہے اس دن پر سلام ہوتا ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سے۔ اب میں اشاروں میں بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا غور کر لیں کہ قرآن کی آیت والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ کے میلاد، حضرت یحییٰ کے میلاد، آج کی منزل میں دونوں میلاد پڑھے گئے اور دونوں جگہ یہ آیت آئی، فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن میں مبعوث ہوں اس دن پر بھی سلام ہو، اور جس دن دنیا سے جاؤں اس دن پر بھی سلام، جس دن میں دنیا سے جاؤں، ہاں جی، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم ابعث ویوم اموت، میں جس دن جاؤں اس دن بھی سلام۔ تو یہ جو انبیاء کرام کے میلاد ہیں، ان سے آپ دیکھیے کہ دو انبیاء کے میلاد آج کی منزل میں پڑے گئے۔ اختصار میں کرتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو پھر بڑا مرحلہ تھا کہ گھر لے کے جانا ہے، برادری کہے گی، رشتہ دار آنڈی گوانڈی اکٹھے ہو جائیں، کیا بنے گا؟ حالانکہ فرمایا پریشان نہیں، بے فکر ہو کے جائیے، اور ٹینشن فری ہو کے، اسے کہتے ہیں ٹینشن فری ہو کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیے۔ حضرت مریم کو بڑا حوصلہ ہوا، جب گئیں تو ساری برادری اکٹھی ہو گئی، خاندان اکٹھا ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ برادری نے کہا کہ اے مریم یہ کیا تو نے ظلم کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی، تو نے جرم کیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے مریم جب یہ پوچھے نا تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، آپ نے خاموش رہنا ہے، اور بچے کی طرف جو پیدا ہوا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بیٹا ان کے سوال کا جواب دو۔ اب جب برادری نے کہا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر، وہ جو اس میں تفسیروں میں لکھا ہے میں اس کا خلاصہ بیان کروں۔ ان کا مریم کچھ خیال کر، ایک تو نے جرم کیا ہے اور دوسرا ہم سے مذاق کرتی ہے، یہ قرآن شریف میں
ہم سے مذاق کرتی ہے، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، آپ نے کیا پوچھ کے دیکھو بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ میرے کہنے پہ ایک دفعہ پوچھو تو صحیح۔ اب جب انہوں نے سوال کیا تو قرآن مجید میں بڑے پیارے لفظ گزرے ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، ہی ضمیر مذکر کی ہے، آپ نے حضرت عیسیٰ کو اشارہ کیا ایسے۔ اب پیدائش کو چند دقیقے گزرے ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے عیسیٰ سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ، اے بیٹے اس کو جواب دو، یہ جو پوچھ رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کمال انداز میں جواب دیا نا، وہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا۔ اب دیکھیں 1-1.5-2 گھنٹے کا بچہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان سے، پیغمبرانہ شان سے بیٹھے، پیغمبرانہ شان سے بیٹھے، اور یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی زمین پہ ٹکائی ایسے، اور ایک وہ پنجابی بھی چاندن ایک گوڈا موندہ مار لے کھڑا کر لیا، اور یہ ہاتھ زمین پہ ایسے ٹکا کے یہ چھوٹی سی شہادت کی ننھی سی انگلی ایسے اٹھائی، ایسے مٹھی بند کر کے انگوٹھی اٹھا کر کے انگلی فرمائی، انی عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ عام اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کا ایک معنی ہے میں اللہ کی عبادت کرنے والا، انی عبداللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ کلام کرنے سے پہلے جو برادری کا خاندان کا سربراہ تھا، اس نے حضرت مریم کو تھپڑ مارنے کے لیے ایسے ہاتھ زور سے ایسے آگے لے کے آیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، فالج ہو گیا ہاتھ کو۔ جب فالج ہوا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ برادری نے کہا اس بڑے سے، خاندان کے سربراہ سے، کہ لگتا ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ جب حضرت مریم نے کہا کہ بچے سے پوچھو، حضرت عیسیٰ بولنے لگے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اچھا حضرت عیسیٰ تو نبی بن کے آئے، لیکن مسلمان کہتے ہیں 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد آج کی منزل میں گزرا، بڑا پرلطف واقعہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت تھی حضرت زکریا کے ذمہ۔ سورہ آل عمران میں گزرا ہے کہ حضرت زکریا ان کے کمرے میں جاتے تھے تو بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے، تو حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، عمومی طور پر جس عمر کے حصے میں اولاد ہوتی ہے وہ تو گزر گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے، وہ قادر مطلق ہے، تو موسم تو اولاد کا گزر گیا، اولاد کی عمر تو گزر گئی، جب بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو بے موسم کی اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اب قرآن مجید میں پیچھے منزل میں گزلا، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ آپ پیروں فقیروں کے ان کے کمروں میں حجروں میں دعائیں مانگتے ہو جا کر، تو حضرت مریم جس حجرے میں عبادت کرتی تھی، مسجد اقصیٰ میں دعا جا کے نہیں کی، اس حجرے میں دعا کی، کیونکہ جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی وہ جگہ اتنی برکت والی تھی کہ وہاں کی گئی دعا قبول ہوتی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر بے موسم کے پھل دیتا ہے تو مریم کو قادر مطلق ہے، میری اولاد کا موسم تو گزر گیا، مجھے اولاد دے دے۔ جب دعا مانگی تو آج کی منزل میں گزرا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور نام بھی بتایا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔
اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو پھر تعجب کا اظہار کیا، حضرت زکریا نے تعجب کا اظہار کیا جب یہ بشارت آئی بیٹا ہوگا، نام اسمہ یحییٰ، نام بھی بتا دیا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہاں پھر تعجب ہوا کہ عورت میری بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، وقت گزر گیا، تو اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جیسے حکم میں نے دیا ہے، جو فیصلہ میں نے کر دیا ایسا ہو کے رہے گا، ایسا ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ کی شان ہے کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت زکریا کے ہاں۔ حضرت زکریا کا مزار شریف بھی اور حضرت یحییٰ کا، دونوں کا مزار شریف ملک شام میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار ذرا کافی دور تھا، وہاں تو میں حاضری نہیں دے سکا، شام کی زیارات پہ جب گیا تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو مزار ہے نا، یہ دمشق کی جامع مسجد ہے، جامع اموی اس کا نام ہے، جس کے مینارہ شرقی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اس مینارے پہ تشریف لائے گئے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ فرشتوں کے جلوں میں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر دمشق کی جامع مسجد اموی کے مینارہ شرقی پر ان کا نزول ہوگا، تشریف لائیں۔ اس مسجد میں پہلی 4 صفیں چھوڑ کر سنٹر میں، ادھر بھی صفیں ادھر بھی صفیں، ادھر بھی بالکل سنٹر میں بڑا خوبصورت مزار شریف ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور وہاں دعا کرنے والوں، زیارت کرنے والوں کو تانتا بندہ رہتا ہے، لائنیں لگی رہتی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اللہ نے جدا جدا فضیلت دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت ملی تھی کہ اللہ کی خشیت و خوف میں روتے رہتے تھے ہر وقت۔ جب بھی عذاب الہی کی آیتیں سنتے تھے چیخیں مار مار کے روتے تھے، شہر سے باہر نکل جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے روتے تھے۔ تو ان کے والد حضرت زکریا درس دیتے تھے، آپ درس دے رہے تھے، یحییٰ زارو قطار روتے اور چیخیں مارتے۔ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ نے پھر ایسا کیا، جب درس دینے لگتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یحییٰ تو نہیں بیٹھے مجمع میں، جب بیٹھے ہوتے تو آپ عذاب الہی کی والی آیتیں بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کا پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک حل سوچا، چادر کی بکل مار کے نا پتہ نہ چلے، ستون کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ ہمارے ابو جان کو پتہ نہ چلے، وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، کہ ابا جان کو پتہ نہ چلے، اور ستون کی اوٹ میں چادر کی بکل مار کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ درس دینے لگے تو وہ ستون کی اوٹ سے چیخوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، تو آپ پھر عادت بنا لی، جب درس دینے لگتے تھے تو ستونوں کے دائیں بائیں یوں دیکھتے تھے کہ یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو قرآن مجید کی یہاں گزرا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام دیا تھا، یعنی اللہ کی یاد میں رونا، رونے والی آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام نبیوں سے جداگانہ تھی۔ تو حضور پیر سیال فرمایا کرتے تھے کہ رب سے ایسی آنکھ مانگو جو رونے والی ہو، کبھی اللہ کے خوف سے روئے، کبھی حضور کی محبت میں روئے، کبھی اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، کبھی حضور کی محبت کے واقعات سن کر آنسو بہائے۔